بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین گرامی، الحمدللہ نماز ہم سب پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہمارے بہت سارے ایمان والے بھائی نہیں پڑھ پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے۔ اب جو ساتھی ہمارے نماز پڑھتے ہیں تو ان کو نماز کے بارے میں مسائل معلوم ہونا چاہیے۔ خاص طور سے نماز کے ہم نے بہت سارے مسائل 50-60 مسائل تقریباً نماز کے بارے میں اپلوڈ کر دی ہیں چینل پر، ساری چیزیں آپ دیکھ لیں وہاں سے، سارے نماز کے بہت سارے مسائل، بہت سارے ڈاؤٹس کلیئر کیے ہم نے۔ لیکن آج خاص طور سے ایک چیز ہمیں ذکر کرنا ہے کہ نماز کی رکعتیں کل کتنی ہوتی ہیں، تعداد کتنی ہوتی ہے۔ بہت سارے ہمارے ایمان والے بھائی نمازوں کے اندر کوئی کتنی رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی کتنی رکعت پڑھ رہا ہے، اور ان کو فرض سمجھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی سنت ہے، کوئی نفل ہے، ان کا کیا مسئلہ ہے، تو آج انشاءاللہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں دوستو بزرگوں، سب سے پہلی نماز انسان جب صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلی نماز جو فرض ہے وہ فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز کی کل 4 رکعت ہیں، 2 رکعت فرض ہے آپ جانتے ہیں، اور اس سے پہلے 2 رکعت سنت ہے۔ یہ 2 رکعت جو سنت ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ فرض نمازوں کے سوا، فرض اور واجب کے سوا جتنی نمازیں ہوتی ہیں، فرض واجب کے سوا سب سے زیادہ تاکیدی سنتیں یہی 2 رکعتیں ہیں جو فجر سے پہلے کی ہیں، اس لیے ان کو تو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ان 2 سنتوں کی اہمیت کے پیش نظر ہی علماء نے یہ لکھا ہے مسئلہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال کی روشنی میں، صحابہ رضی اللہ عنہم کے عمل کی روشنی میں، کہ اگر فجر کی جماعت کھڑی بھی ہو جائے نا تب بھی ان 2 سنتوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اگر جماعت میں سلام سے پہلے ہمیں ملنے کی امید غالب گمان ہے تو ان 2 سنتوں کو ہم پڑھیں، مسجد کے صحن میں پڑھیں یا ستون کے آڑ میں پڑھ لیں یا گھر سے پڑھ کے جائیں، جیسے بھی ہو، اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیں۔ یہ 2 رکعت سنت مؤکدہ، اس کے بعد 2 رکعت فرض ہے۔ یہ تو ہوا فجر کا مسئلہ۔ اب ظہر میں آ جائیں۔ ظہر کی نماز جب ہم پڑھنے جائیں گے تو ظہر کی فرض نماز جو 4 رکعت ہے اس سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، کل ٹوٹل 10 رکعت۔ اس کے بعد جو 2 رکعت نفل جو بیان کی جاتی ہے عام طور پر، ٹھیک ہے، آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، آپ ظہر سے عصر تک نوافل میں مشغول رہیں۔ اب نوافل کی تعداد کیا بتانا، ٹھیک ہے، 2 4 8 10 جتنی چاہیں آپ نوافل پڑھیں، کل ٹوٹل 10 رکعت ہے۔ 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت مؤکدہ، اس کے بعد آپ جتنی چاہیں نفل پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں عصر کی طرف۔ ظہر کے بعد عصر کا وقت ہوتا ہے۔ عصر کی نماز جو 4 رکعت فرض ہے اس سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ مؤکدہ غیر مؤکدہ کا فرق کیا ہے کہ مؤکدہ مطلب جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، عملاً بھی اور قولاً بھی، زبان سے بھی آپ نے اس کی تاکید فرمائی اور عمل بھی اس کا یہ کہ اللہ کے نبی نے اس کو ہمیشہ پڑھا، کبھی کبھی چھوڑ دیا۔ اور جو سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے اس کی ترغیب آپ نے دی ہے لیکن اس کی اتنی زیادہ تاکید نہیں بتائی، اس لیے عصر سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت ہے وہ غیر مؤکدہ ہے، اور جو 4 رکعت فرض ہے وہ تو ہے ہی۔ تو اس طریقے سے عصر کی نماز میں ٹوٹل ہے 8 رکعت۔ ہاں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ کوئی سنت نفل نہیں پڑھ سکتے، یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کوئی سنت نفل پڑھو گے تو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں منع فرمایا ہے۔ ہاں، عصر کی نماز کے بعد آپ جنازے کی نماز پڑھیں یا کوئی قضا نماز ہو وہ پڑھیں یا سجدہ تلاوت ادا کریں یا کوئی آپ نے منت مانی تھی 2 4 رکعت نماز پڑھنے کی وہ نماز پڑھیں تو اس کی گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سورج کے پیلا ہونے سے پہلے تک۔ ہاں، سورج پیلا ہو جاوے اس کے بعد مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اب کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ ہاں، اسی دن کی عصر کی نماز کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی تو آپ سورج کے پیلا ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی بہرحال عصر کی نماز کی تفصیل۔ اس کے بعد آئے ہم مغرب کی طرف۔ مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، عام طور پر اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ مغرب کی نماز میں 3 رکعت فرض ہے۔ 3 رکعت فرض پڑھ لینے کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ٹوٹل یہ 5 رکعت ہوئی۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں آپ، 6 پڑھیں، 4 پڑھیں، بلکہ اوابین اس وقت پڑھی جاتی ہے 6 رکعت، زیادہ سے زیادہ 20 رکعت آپ پڑھیں، عشاء تک نوافل پڑھیں، نوافل کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹوٹل 5 رکعت، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، آپ جتنی پڑھیں گے اچھا ہے۔ نوافل اور سنتوں کو پڑھنے کا فائدہ بہت بڑا یہ ہے کہ اگر فرض میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے نا، خشوع خضوع میں یا کچھ اس طریقے سے توجہ وغیرہ میں، تو اللہ تبارک و تعالی ان نوافل اور سنتوں کی برکت سے اس فرض کی تلافی کریں گے، فرض میں جو کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دور کریں گے۔ یہ ہو گیا مغرب کی نماز کا مسئلہ۔ اس کے بعد آ جائیں ہم عشاء کی طرف۔ عشاء میں عام طور پر ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ ٹوٹل 17 رکعت ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل 17 رکعت، حالانکہ اس میں نوافل کا بھی شمار کر لیتے ہیں، پر نوافل کا ہم نے پہلے کہہ دیا، نوافل کا کیا شمار ہے دیکھیے، اس کو سمجھو۔ عشاء میں فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، 4 رکعت غیر مؤکدہ، اس کے بعد 4 رکعت فرض ہے۔ 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد 3 رکعت وتر جو ہے واجب ہے۔ وتر سے پہلے 2 رکعت نفل ہے، وتر کے بعد 2 رکعت نفل ہے، جیسا عام طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ تو نفل آپ کتنی بھی پڑھیں،
بلکہ علماء نے لکھا ہے نا حدیث کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی موجود ہے کہ اگر کوئی تہجد میں نہ اٹھ سکے اور وہ رات میں ہی عشاء کے ساتھ ہی نوافل پڑھ لے 2 4 8 رکعت تہجد کی نیت سے، تو اس کو تہجد کا ثواب ملے گا۔ افضل تو یہی کہ اٹھ کر پڑھا جاوے تہجد کی نماز کو، لیکن اگر کوئی پہلے پڑھ لے تو 4 رکعت 8 رکعت، کوئی 100 رکعت پڑھے 200 رکعت، پوری رات نوافل پڑھے، کیا منع ہے؟ کوئی مکروہ نہیں ہے۔ اس لیے جب فرض نمازیں بیان کی جائیں نا تو اس کے ساتھ یہ نوافل کی تعداد کو جو لوگ اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ گویا وہ اس فرض نماز کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ نوافل غیر مکروہ اوقات میں، مکروہ وقت جب نہیں ہوتا تو آپ جتنی چاہیں انلمیٹڈ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دوستو بزرگ ایک بات میں عرض کروں گا جس کا ہم نے مستقل ویڈیو بھی بنایا تھا، اس کو ہمارے بہت سے دوستوں نے پسند بھی کیا کہ جب نوافل پڑھتے ہیں یا سنت غیر موقدہ پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم یہ غور کریں کہ کیا میرے ذمہ کوئی پرانی قضا نماز تو نہیں ہے۔ ہم میں سے ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالغ ہونے کے بعد سے، یعنی جب سے ان پر نماز فرض ہوئی ہے تب سے انہوں نے کوئی نماز چھوڑی نہیں، ایسے لوگ بہت کم ملیں گے، ہزاروں میں کوئی 2 4 بندے ایسے مل جاتے ہیں۔ لیکن عام طور پر فرض نماز ہو جاتی ہے ہمارے اوپر، یعنی قضا نماز، اس کے بعد کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے، کبھی سفر میں کہیں کوتاہی کی وجہ سے کہیں سوتے رہ گئے وغیرہ وغیرہ، ہو جاتا ہے ایسا۔ تو اگر ہماری قضا نمازیں ہمارے ذمہ ہیں تو ان کو غور کریں، سمجھیں، اور ان نمازوں کو دوست بزرگوں نفل کے بجائے ان قضا نمازوں کو پڑھنے کی فکر کریں، سنت غیر موقدہ کے بجائے ان نمازوں کو جو ہمارے ذمہ باقی ہے نا ان کو پڑھنے کی فکر کریں، یہ ضروری ہے۔ نفل آپ نہیں پڑھیں گے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن جو آپ کے ذمہ میں قضا نماز ہے نا، جو فرض نماز ہے جو آپ نے چھوڑ دی تھی، اللہ ہماری حفاظت کرے، اس کو اگر ہم نہیں ادا کریں گے مرنے سے پہلے آخرت میں اس کے ہم سے پوچھ ہوگی۔ آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، روایت کے الفاظ ہے کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دوستو عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم سنت غیر موقدہ اور نوافل کی جگہ پر اگر فرض نماز پڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان نوافل کا، یا جس وقت ہم وہ سنت غیر موقدہ کی جگہ پر وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں قضا نماز، انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ نیت ہمیں قضا کی کرنا ہے، دونوں نیتوں کو انکلوڈ نہیں کرنا ہے، دونوں نیتیں کریں گے تو کوئی بھی ادا نہیں ہوگی نماز، اس کا دھیان رکھیں۔ نیت نماز کے لیے شرط ہے، ضروری ہے۔ یہ نمازوں کی تعداد کے سلسلے میں جو کچھ باتیں ذہن میں آئی تھی وہ آپ کے سامنے ہم نے شیئر کر دی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ باتیں ہم سب کو سمجھا دے اور اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔